اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے آدم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں جناب محترم خالد ممتاز، سینئر ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، 3 بار جنرل سیکرٹری کراچی بار، سندھ بار کونسل کے ممبر رہے، بکلا تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا، سوشل اسٹوڈنٹ فورم جامعہ کراچی کے صدر رہے، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ این جی او، سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر جناب محترم جاوید جبار صاحب کی سربراہی میں کام کرتی ہے، ان کے جنرل سیکرٹری ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر، زبیدہ خانم میموریل اسکول کے بانی اور بہت کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ اب میں خان صاحب سے کہوں گا باقی اور جو چیزیں ہیں وہ خان صاحب گنوا دیں گے۔ ہاں، اس جو خاص بات ہے وہ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ کے، اور جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں سندھ کے نون لیگ کی طرف سے۔ خالد ممتاز صاحب، وکالت میں تو الحمدللہ آپ کا بڑا نام ہے، ہم نے بھی سنا، اور ایک مقام بھی آپ نے 3 دفعہ کا بار کا الیکشن جیتا۔ ابھی کل ایک پٹیشن کے اندر آپ وکیل ہیں، اور وہ پٹیشن بانی متحدہ کے یعنی کہ وہ جو ان کی پابندی ہے اس کے خلاف ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل لائف ہے وہ تو بالکل الگ تھی، تو کیا یہ صرف وکالت کی ہی وجہ سے آپ اس کے اندر وکیل بن گئے؟ جی خان صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ میری پولیٹیکل لائف ہے، میری ایک سوشل لائف ہے، میری ایک ساتھ ساتھ میری ایڈوکیسی کی بھی لائف ہے، جو میرا پیشہ بھی ہے اور جس میں کام گزشتہ 28 سالوں سے کر رہا ہوں۔ جہاں تک مخالفت کی بات ہے، تو میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں بہت سی چیزوں پر اختلاف کیا ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اختلاف کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہاں پر کوئی جو میں نے یہ پٹیشن داخل کی ہے ایک وکیل کی حیثیت میں، میرے پاس سابق رکن قومی اسمبلی، سابق صوبائی وزیر اور ممبر صوبائی اسمبلی نثار پنور صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں جہاں میں رہتا تھا وہاں کا کونسلر بھی نہیں جیت سکتا تھا، لیکن میں نے ایم کیو ایم کے ذریعے میں صوبائی اسمبلی کا رکن بھی بنا اور قومی اسمبلی کا رکن بھی بنا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی پٹیشن داخل کروں کہ جس میں جو ہمارے پابندی لگی ہے وہ ختم ہو سکے۔ میں نے بحیثیت وکیل ان کی بات کو پوری طرح سنا، اور ان سے میں نے شاید غالباً 3 یا 4 میٹنگز بھی کی، اور میں نے کہا کہ میں اس میں دیکھوں گا کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن قانون اگر کوئی راستہ بنا رہا ہے اور اس میں کوئی گنجائش موجود ہے اور ہم کوئی آئینی درخواست اگر کسی کے حق میں داخل کر سکتے ہیں، تو میری ایز ایڈوکیٹ ذمہ داری ہے میں اپنا وہ کام کروں۔ میں نے نثار پنور صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ یہ ہم پٹیشن داخل کریں گے، جو ہمارے یہاں جو ہے وہ بنیادی حق جب کسی کا سلب ہوتا ہے تو 199 میں ہم ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن داخل کرتے ہیں، اور وہ میں نے پٹیشن ان کے بنیادی حق کو، جس کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور بڑی حد تک وہ حق واضح بھی ہوتا ہے، میں نے وہ پٹیشن فائل کر دی۔ کیا میں یا پبلک یہ سمجھے کہ آپ آئین اور قانون میں جو ایک بنیادی حق ہے اس کی لڑائی لڑنے کے لیے، وہ حق دلانے کے لیے آپ، کیونکہ آپ کا جو ماضی ہے وہ تو ماجد اتحاد تحریک کے چیئرمین، ملت پارٹی کراچی کے صدر، ملت پارٹی ایگزیکٹو بورڈ کے رکن، اور آپ تو شروع سے اختلاف رکھتے تھے، اور وہ آپ والی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، دشمنی نہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پٹیشن میں آپ کا وکیل بننا صرف آئینی اور قانونی اور جمہوری بنیادی حق دلانے کے لیے؟ جی خان صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیے میں نے اس کیس کو بحیثیت وکیل قبول کیا ہے، اور آپ تو میری زندگی کے 25 سالوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور
ان سالوں میں نے کراچی کی سیاست بھی کی ہے، لیکن کراچی کی سیاست میں نے قومی دھارے میں رہتے ہوئے کی ہے۔ میں آج بھی کراچی کی سیاست کو قومی دھارے میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کراچی کی ترقی دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہاں کے بچوں کی زندگی بہتر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں مسئلہ دوسرا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کے مرکز پہ پاکستان کا کون سا آدمی نہیں گیا، ہر وزیر اعظم، اکثر وزیر اعظم 90 بھی گئے، اور بہت سے صدر وہ اس کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں بھی گئے، اور سب نے مختلف وقتوں میں انہیں جمہوری جد و جہد کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے سیاست میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیاست کے تسلسل میں ان کی زندگی تو موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے کچھ الزامات ہیں یا حکومت کے اداروں کے الزامات ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی آدمی کو زندگی بھر کے لیے جو ہے مفلوج کر دیں یا اس کو سزا تاحیات دے دیں۔ اگر جو جرم ہے اس جرم کی ہر ایک کی سزا قانون کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی چوری کی ہے تو اس کا چوری کا شک موجود ہے، اگر کسی نے کوئی قتل کیا ہے قتل کی شک موجود ہے، کسی نے کوئی ملک کے ساتھ کوئی بغاوت کی ہے بغاوت کا مقدمہ موجود ہے۔ لیکن کسی کی سزا جس کی کہ آپ سنیں کہ ٹرائل کیے بغیر براہ راست یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ جرم واضح ہو جاتا ہے، تو ایسا جو میں سمجھتا ہوں قانون کے منافی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ غلط کیا، کیونکہ سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ تھی، جب ٹرائل اس کا نہیں ہوا نواز شریف کا، تو یہ بھی تو کہنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ الطاف حسین کا بھی کوئی ٹرائل نہیں ہوا، بلکہ اسے بھی اپیلیٹ سائڈ میں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل ہوئی اور تاعمر اس کو جو ہے پابندی لگا دی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انصاف جو ہے، اور میں نے ابھی عرض بھی کیا تھا شاید غالباً آپ سے، کہ آئین کی آرٹیکل 25 وہ یہ بات کہتی ہے کہ ہر انسان کے لیے یکساں جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے، یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ تو جب حالیہ ابھی عمران خان پر ایک پابندی لگی، وہ گئے اسلام آباد کورٹ میں، وہ پابندی بغیر نوٹس کے ختم ہوئی۔ یہ آئیڈینٹیکل کیس تھا اسی طرح جس طریقے سے الطاف حسین کا کیس تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب ایک کے ساتھ اگر آپ کا رویہ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ رویہ اگر آپ کا مختلف ہوگا تو اس سے انصاف پنپتا نہیں ہے، عوام کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے کوئی مظلوم بنتا ہے اور کوئی بلا وجہ با اختیار نظر آتا ہے۔ برابری کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر فیصلہ اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اسے ہر شہری قبول کرے گا، اور جرم جس کا جتنا ہو سزا اس کو اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اس سے ہٹ کے نہ ہمارا دین کہتا ہے، نہ شریعت کہتی ہے، نہ اسلام کہتا ہے، نہ قانون کہتا ہے، تو وہ قانون بھی نہیں کہتا جو آپ آج تک یوکے کے اس قانون کو سی پی سی اور سی پی آر سی آپ جس پر عمل کرتے ہیں، یعنی 6 دن کے اندر ایک تقریر کو الطاف حسین کو یوکے بری کر دیں، اور 6 سال سے وہ لوگ جو تقریر کہیں یوں دیکھ کر سن رہے تھے، کہیں سر جھکا کے سن رہے تھے، کہیں گردن جھکائے سن رہے تھے، وہ 6 سال سے اس کو بھگت رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ انصاف کا تقاضا قانون کے مطابق ہی پورا ہونا چاہیے، اور اس کے اصول جو آئین کے اندر مرتب ہیں اسی آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ دستور ہمارا جب تک زندہ ہے اور اس دستور کے مطابق ہم جب تک چلتے رہیں گے، ہمارا ملک بھی چلے گا، ادارے بھی چلیں گے، سیاسی جماعتیں بھی چلیں گی، اور ان کے رہنما بھی چلیں گے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے جو مستقبل ماضی تھا آپ کا، اور 30 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو اس شہر سے ایک دفعہ صوبائی میں شاید شہرشاہ تھے، اور ابھی 2018 میں قومی 53 سے جو ہے اسمبلی تھے، مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ بھی لڑ سکتا تھا، اور آپ میں نے کراچی سے صوبائی جاوید جبار صاحب قومی اسمبلی اور ملت پارٹی، اور ایک دفعہ آپ ناظم بھی رہے جو اپنے علاقے کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے جو بات پورے سینوریو میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صرف اور صرف قانونی حق دلانے کے لیے، آئینی حق دلانے کے لیے
اس پٹیشن کے اندر وکیل بنے. خان صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ پہ کوئی شک کر رہے ہیں، نہیں میں شک نہیں کیونکہ کر رہا. آپ یہ مجھ سے تیسری دفعہ یہ سوال کیا ہے. جناب میں آپ شخص سے باہر نکل آئیے. میں ایک وکیل ہوں. میں جس جگہ جس زیادتی کو محسوس کروں گا اور میرا جو موکل ہے، میرا جو سائل ہے، جو یہاں پر مصباح درخواست لے کر آیا ہے، وہ چاہے الطاف حسین کا نمائندہ ہو، خود الطاف حسین ہو، چاہے کوئی اور آدمی ہو، میں اس کے لیے وہ کام کروں گا. اس پٹیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سزا متعین کی گئی اس کو نثار پنور صاحب نے ایک پٹیشنر بنے، میں ان کا وکیل بنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تا حیات تک آپ پر پابندی لگائی گئی ہے وہ غلط ہے. اس پابندی کو ختم کیا جائے اور ان کے لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا سیاسی اور سماجی کام کر سکیں. نثار پنور وہ شخص تھا کہ جس نے 3 مہینے زلزلے کے وقت میں کشمیر میں گزارا. اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ بچے ہیں، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ عید نہیں گزاری، نماز عید اس نے کشمیر میں ادا کی. اس نے کشمور سے لے کر عمر کوٹ تک اس نے سیلاب میں کام کیا ہے. وہ غریب کا بچہ ہے، وہ کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے. وہ آج بھی چاہتا ہے کہ میں سندھ کے بہتے ہوئے سیلاب زدگان میں مدد کروں، لیکن وہ آواز صرف وہی لگانا چاہتا ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے. وہ آج بھی اپنے سربراہ کی بات کو ماننا چاہتا ہے، اسی کے کہنے پہ سیاسی کام اور سماجی کام کرنے چاہتا ہے. یہ اس کا حق ہے، اور آپ کسی کے حق سے اس کو محروم کریں گے وہی قانون اپنا راستہ لیتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں ایک تو خالی 2-3 دفعہ ایک بات کر چکے آپ بھی، میں کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. یہ شجر ممنوعہ آپ نے کھانے کا فیصلہ کیا، دہشت تو ہوگا ایک بات، اور دوسری بات یہ 25 تو آپ نے بتا دیا، یہ 17 اور 19 بھی ذرا ہمیں بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی پٹیشن اصل میں جو آپ کے کلائنٹ لے کے آئے ہیں پٹیشن اصل میں ہے کیا. آپ کے سوال میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، خالی سے پوچھتے ہیں موجودہ حالات جو پچھلے 6 مہینے سے 5 مہینے سے پاکستان میں چل رہے ہیں، اور جو کچھ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ان پہ پابندیاں لگی اور پھر ہٹائے گئے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس صورت میں تو آپ کے پاس عدالت میں بات کرنے کو بہت مواد ہے. دیکھیے جو آپ نے پہلے تو میں اعظم خان صاحب کا جواب دوں. شجر ممنوع، کیا شجر ممنوع یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا گیا؟ کیا ہم اس بات کو تسلیم کریں گے؟ نہیں. کیا یہ نہیں تھا کہ ولی خان کو غدار کہا گیا؟ کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں. کیا سائیں جی ایم سید کو غدار نہیں کہا گیا؟ کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں. کیا محمود اچکزئی کو نہیں کہا گیا؟ محسن داوڑ اور علی وزیر جو بختر بند گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو کر موجودہ ریجن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگاتے رہے، وہ آج ہمارے وزیر ہیں. اچھا ہے، آپ قومی سیاسی دھارے میں شامل، ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے. آپ زین بگٹی کو وزارت دیں، ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے. آپ اختر مینگزول کو بھی علیحدگی پسند کہتے تھے، آج برا نہیں لگ رہا ہے. قومی دھارے میں شامل کرنا نیک شگون ہے. ایک آدمی 20 دفعہ معافی مانگ چکا ہے اور پھر اس کی معافی کو آپ قبول نہیں کرتے ہیں. چلیے نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے سزا وہ تو تجویز نہ کریں جو کہ نہ آئین کہتا ہے نہ قانون کہتا ہے. یعنی آپ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. کیا نواز شریف کو جب تا عمر پابندی لگانے کی بات کی گئی تو کیا آپ کو برا نہیں لگا؟ لوگوں کو برا نہیں لگا؟ جب وہ برا لگا نواز شریف کے لیے تو پھر الطاف حسین کے لیے برا لگنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب ان کو غدار کہا گیا وہ بھی برا لگا، تو جب غدار الطاف حسین کو کہا جائے یہ بھی برا لگنا چاہیے. جب تک غداری ثابت نہ ہو جائے، جب تک ٹرائل نہ ہو جائے، آپ کسی کو مجرم بھی کہیں تو غلط ہے، اسے ملزم کہہ کے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے. یہی ہمارا قانون ہے اور یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی آرٹیکل 17 آرٹیکل جو 17 ہے وہ یہ آزادی دیتا ہے کہ ہر شخص جو کہ سرکاری ملازم نہ ہو وہ اپنی یونین بنا سکتا ہے، اپنی تنظیم بنا سکتا ہے، اپنی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے. وہ بنا لی. پھر آپ کہتے ہیں کہ 19 جو ہے وہ آپ کو تحریر اور تقریر کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ تقریر اور تحریر کو پابندیوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اگر کوئی اس سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا مقدمہ یہ نہیں ہے، اس کی سزا یہ نہیں ہے. آئیے پراپر ٹرائل کیجیے، پھر آپ اس سیاست سے
صرف الطاف حسین کو فارغ مت کیجیے، پھر تو آپ اس سیاست سے آپ جو ہے وہ محمود اچکزئی کو فارغ کیجیے، پھر اس سیاست سے آپ محسن داوڑ کو فارغ کیجیے، اس سیاست سے زین بگٹی کو فارغ کیجیے، اختر مینگل کو فارغ کیجیے. یہ الزام عمران خان پہ لگ رہا ہے، یہی نواز شریف پہ لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب لیڈر بچے گا کون؟ چلیے آئیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو فارغ کیجیے اور صرف اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے. میرے بھائی اسٹیبلشمنٹ سب کی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے اور سب کی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اور سول ادارے جب تک مل کے اس ملک کے فیوچر کو بہترین ڈسکشن میں نہیں لائیں گے، یہ ملک دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آج اگر نواز شریف کا مفاد ہے وہ شہباز شریف کو آگے لے کر مفادات کو پورے کر لے اور کہہ نہیں صاحب ہم فلاں کو نہیں مانتے. کل عمران خان کا مفاد عزیز تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کر لے، اور کل کسی اور کا مفاد عزیز ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرے. اسٹیبلشمنٹ کی ہر اس کام کی تعریف کی جائے گی جو قابل تعریف ہے. یہ فوج ہماری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ غلط اور صحیح قرار دے رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 1 بنگلہ دیش کا 2.5 روپے کیسے ہو گیا ہمارے گھر. ہمیں سوچنا چاہیے کہ سائیکل چلانے والے چائنا کے لوگ آج پوری دنیا کے مالک کیسے ہو رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انڈیا غربت میں ہم سے زیادہ ہے لیکن ہم سے زیادہ مضبوط کیوں ہے. اب جب تک سارے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم دن بدن کمزور ہوتے چلے جائیں گے. آئیے مجھے بتائیے خان صاحب، آپ بھی رکے ہوں گے پنجاب ہاؤس، کیا ضرورت ہے اس ملک میں پنجاب ہاؤس کی؟ کیا ضرورت ہے اس ملک میں کشمیر ہاؤس کی؟ کیا ضرورت ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو ریسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤس جہاں لوگ بنے ہوئے جم خانہ ہے، جم خانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان سب چیزوں کو ختم، یہ غیر ترقیاتی چیزیں ہیں، ان سب کو ختم کر کے اتنے بڑے گورنر ہاؤس کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں 4 نوکر ہونے چاہیے 400 نوکر ہے. کام کیا ہے؟ اگر یہ اس ملک میں زیب دیتا ہے جہاں باقی فرصت ہو، آپ غریب کی جسم میں، یعنی آپ کو اگر IMF ادا کرنا ہے تو بڑھائیں گے آپ ٹیکس غریب کے بچے پر، آپ بڑھائیں گے بجلی کے اوپر، آپ بڑھائیں گے گیس کے اوپر. کتنا یہ فلٹ چلا. جو بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، چاہے واصف علی زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے مطلب عمران خان ہو، چاہے اس کے آگے پیچھے جو وزیر، کس نے کتنا فنڈ دیا بتا دے؟ کس نے؟ غریب کے پیسوں سے آپ 5 دن کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں. کراچی نے تو بڑھ دیا. تو میں یہ نہیں سمجھتا خان صاحب، بلکہ دونوں ہی خان صاحب کو ایک ہی نام سے لے لوں. میں تو آپ کا شاگرد ہوں، آپ جو ہے نا آج بیٹھ گیا، میری ہمت ہوئی آپ دونوں کے سامنے بیٹھے ہوئے بات. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے بہت سی چیزوں پر ہمیں اپنے حدود میں رہ کر اپنے ملک کے لیے بہتر سوچنا ہوگا. میں اگر کسی سے نفرت کروں گا، چاہے وہ میری فوج ہو یا اسٹیبلشمنٹ، یہ اچھی بات نہیں ہوگی. آپ کسی کو گالی دیں گے اچھی بات نہیں ہوگی. ہم سب کو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ایک رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے. پروگرام سے بیٹھتے ہوئے ایک بات مجھے بتائیں، ہم ریاست سے سب کچھ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پر بھی ریاست نے کچھ لگایا کہ ہم بھی ریاست کے ساتھ کیسے چلیں. اس وقت آپ ایک کیس لے کے گئے ہیں، نواز شریف صاحب کا بھی کیس ہے، عمران خان بھی آئے. ہمیں بھی بولتے ہوئے ریاست کے اداروں کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بالکل احترام کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جب اس ملک میں فیصلے ایسے ہوں کہ کہا جائے کہ بھٹو کو جو پھانسی ہوئی تھی اس کو پر دباؤ تھا اور وہ کہے نسیم حسین شاہ جو اس کا ممبر ہے، تو اس ذمہ دار کو بھی سزا ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں وقت یعنی ثاقب نثار جیسا جج آ جائے اور وہ منمانے فیصلے کرے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور اس ملک میں چاہے عدلیہ ہو، چاہے ہمارے ملک کے اندر چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے اس ملک کے اندر جن لوگوں پر الزامات یہاں پر کیا نام رینجر کے لوگوں پر لگے اور ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. ملک میں جب تک سب کا احتساب نہیں ہوگا تو غریب کا بچہ چلائے گا. جب لوگ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے، بلوں کے ذریعے IMF کے قرضوں میں جا کے معاہدے کریں گے، تو پھر غریب کا بچہ چلائے گا. اگر وہ اپنے اوپر سختی برداشت نہیں کریں گے، غریب کا بچہ چلائے گا. اس غربت کے خاتمے کے لیے ہماری آواز کو صحیح سمجھنے کے لیے نعروں سے صرف معاملہ نہیں چلنا ہے. آپ کا اپنی کل جو برائیاں عمران خان بیان کرتا تھا آج وہ شہباز شریف کرتا ہے، جو کل شہباز شریف کرتا تھا وہ آج عمران خان کہتا ہے. تو مطلب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ گھوم کے یہ گاڑی اسی جگہ کھڑی ہے اور پھر الزام کیا لگتا ہے کہ فلاں صاحب اس کو چلا رہے ہیں. ارے میرے بھائی، تم میں اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے
کہ تم اپنی سیاست اپنے انداز سے کہہ دو. تو چلو آج میں کہتا ہوں یہ ساری چیز اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دو اور بولو کہ جو یہ فیصلہ کر کے دے دیں گے اسی کی کابینہ چلائے کریں گے, جو یہ فیصلہ دے دیں گے اسی کی وزیر خزانہ چلائیں گے. اس میں کیا بری بات ہے, وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, ہمیں کیا ہے. لیکن تو 50 سال چلتی رہی ہے, 70 سال وہی وہاں ہوتا کیا رہا. کہا جائے. میں بات کو پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس بہت مدلل دلائل, آپ کے پاس بہت اچھے شواہد ہیں اس کیس کے اندر. آج کل آپ کے کیا سیناریو میں سمجھتے ہیں خاص طور آج بھی آج کل کے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سارے شواہد اور سائٹیشن بھی آ گئی آپ کے پاس تو اب کہ آپ وہ ادا تقریر پہ پابندی ختم کی گئی وہ سائٹیشن ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں سب پیش کریں گے تو عدالت کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے ایک جملہ ہوتا ہے انصاف ہوگا, ایک ہوتا ہے انصاف نہ, میں بولتا ہوں انصاف ہوتا ہو محسوس ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس دفعہ بھی جو کورٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی یہ پٹیشن قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کے نثار پور اس کا پٹیشنر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی پریئر جو ہے وہ ایک آپ کی پریئر جو ہے وہ بانی تحریک کے لیے. تو میرا اس کا بڑا سمپل, میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو بچے اس کے وارث بنتے ہیں. ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے وارث اس کے عہدیدار ہوتے ہیں, اس کے کارکنان ہوتے ہیں, اس کے ایم پی اور ایم این اے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ ان کے درمیان اپنی زندگی اپنے بچوں سے زیادہ گزارتا ہے. جب ہم لوگ سیاست کرتے ہیں تو ہمارا بھی وقت جو ہے وہ 18 گھنٹے باہر رہتا ہے, اور ہم لوگ نہال ہاشمی صاحب تھے, افسر بھائی تھے, ہم لوگ کئی دنوں کے لیے اس شہر سے باہر ہوا کرتے تھے اور جاتے تھے. تو زیادہ وقت میرے سگے بھائیوں سے زیادہ میرا وقت افسر علی خان کے ساتھ اور نہال ہاشمی سے گزرا. تو میرے سیاسی وارثین میں یہ شامل ہوں گے, میرا گھر شامل ہوگا, میری جو سیاسی گفتگو ہوگی اس کی بریف یہ بہتر ہولڈ کریں گے یا میرا بھائی ہولڈ کرے گا, میرا بیٹا ہولڈ کرے گا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کی بریف ہولڈ اگر کر رہا ہے نثار پنور اور اس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں نے ان کی سرپرستی میں یہ سیاسی کام کیے اور یہ سماجی کام کیے, تو اسے اختیار ہونا چاہیے, یہ قابل سماعت ہونی چاہیے. پھر دوسری بات کہ میں نے بھی کورٹ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ وہ میں دو کورٹ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ ایسا کون سا قانون ہے کہ اگر کسی پارٹی کے سربراہ پر کوئی قدغن لگ جائے تو اس کا اطلاق پارٹی کے عہدیداروں ذمہ داروں سے لے کر کارکنان تک ہوتا ہے. مجھے کوئی ایسی ایک سیاسی پارٹی بتا دیجیے. کیا نواز شریف کو جب جہاز رغوا کیس میں سزا دی گئی تھی کیا اس کا اطلاق نیچے تک سب کارکنوں پر ہوا تھا؟ کیا عمران خان کا جب فیصلہ اس کے خلاف کیا تو اس کا اطلاق کیا نیچے تک سیاست تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. جب ایسا نہیں ہوا تھا تو پھر مجھے بتا دیجیے کہ ایک مخصوص پارٹی کے لیے اس عمل کو دہرانے کا مقصد کیا ہے. آپ کل کیا یہی وہ اب الطاف حسین تھا جس نے فوجیوں کے لیے ریلیاں نکالی, کتنے بیان ریکارڈ پر ہے کہ آپ نے فوج زندہ باد کے نعرے لگائے, اس کا مطلب ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہے. اس نے سیاست دانوں کی کانفرنسوں میں بھی بلایا اور شرکت کی, اقتدار میں شمولیت کی. کبھی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں شریک ہوا, کبھی وہ بے نظیر کو بنانے میں اقتدار میں شریک ہوا, کبھی وہ عمران خان کو, آپ کو مشرف یاد ہے, ایک مشرف کے ساتھ میں 3 چیزیں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. تو مشرف کے ساتھ چلا گیا تو کیا برا کر دیا. تو مطلب ایک نہیں, میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک اگر آپ عامر کا ذکر کر رہے ہیں تو میں 3 جمہوریت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے ساتھ اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اگر پاکستان میں ہر ایک آدمی کو برابری کا سلوک ہوگا, قانون سب کے لیے برابر ہوگا, مواقع سب کو ایک جیسے ہوں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہر صوبہ اور ہر شہر ترقی کرے گا. ورنہ اگر آپ شہر کی طرف آ جائیں گے تو جتنا بدقسمتی اس شہر کے ساتھ, جو مزاج اس شہر کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے, اس سے زیادہ بدقسمت اور کیا ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ صاحب میرے شہر کو دوبارہ کیپٹل بھی بننا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ کیپٹل بنے. دنیا میں کئی ممالک ہیں جہاں ایک ملک کے اندر 2 کیپٹل ہوتے ہیں, جس میں آپ کا جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ بھی ہے, جس میں ملائیشیا بھی ہے, اور جس میں کئی ممالک ہیں. دنیا میں 12 ممالک ہیں, لیکن ہم یہ مطالبہ کریں تو آپ چلائیں. ایسا کیسے آپ خیر اس موضوع پہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور آپ کی تمام گفتگو سے ہم یہ نتیجہ آپ کرنے میں پہنچے کہ آپ آئین اور قانون کی لڑائی میں جو دلائل دے رہے ہیں وہ بہت پاورفل ہے, اور ہم کو امید ہے
کہ آپ پاکستان میں ان معاملات میں سامنے وہ ایشوز سامنے لائیں گے کہ ہر ایک کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جائے, ایسا فیصلے کیے جائیں برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ چلیے خان صاحب بس کر دوں گا. آپ بتائیں, ایک ٹویٹ کیا اعتزاز احسن صاحب نے, اور انہوں نے ٹویٹ کیا کیا, میں بتا رہا ہوں اس ملک کے اعلیٰ ترین لوگوں کی بات آپ کو, کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا خالد ممتاز نے جو ان کے وکیل ہیں, انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ مل کر ایک نیکسس بنایا کہ تاکہ یہاں پی ٹی آئی کو روکا جا سکے. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما, آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں. میں ہوں اتنا ہاں کتنے قداور, جی جی یہ کتنا قداور, کہاں قد ہے اعتزاز احسن صاحب کا, کہاں میں اتنا سا آدمی. یہ تو حالات ہیں ہمارے جن کو ہم بڑا سمجھ جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے نکلتے ہیں. یہ وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اس کے بعد یہ وہی ہے جو چودھری افتخار کے ساتھ تھے, بعد میں اس کے مخالف بنے. یہ وہی ہے جنہوں نے نواز شریف کا مقدمہ لڑا اور بعد میں اس کے خلاف گالیاں بکیں. یہ وہی ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی سے وفاداری کرتے ہیں, دم کرتے ہیں, اور بعد میں بھائی ایک جگہ تو بات آپ کر لیں. ہم سے آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے, ہم تو صرف ایک بات کر رہے ہیں. آپ نے بھی قانون کی بڑی خدمت کی ہوگی, آپ کا کوئی دور ہوگا, آپ بہت اچھے ہوں گے, لیکن اگر ہم جیسے کمزور لوگ بھی کم سے کم حق کی آواز اٹھانا جانتے ہیں اور حق کے لیے کسی اور کو حق دلانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, اور اس کے لیے کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس پاکستان میں سب کو برابری کا حق دینے میں ہمارے اداروں کو بھی توفیق دے, اور ہم سب کو اس کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. اسی کے ساتھ اعظم بیگ, افسر بھائی اور خالد بھائی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو تو بہت لمبی چلے گی, اور ایک اور نشست ہوگی انشاءاللہ ان کے ساتھ, اور جلد ہوگی. پاکستان زندہ باد.